ٹوٹ گیا، جس کے کہنے سے قسم خدا کی درخت لوٹ کر کے آ گیا، جس کے کہنے سے زمین سیے کے مصطفیٰ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ اسے ایٹومیٹک حسین بنا دیتا ہے۔ بلال کانا تھا مگر نبی کے در پر آ گیا تو نبی فرماتے ہیں دنیا میں نہ چاند اچھا نہ چاند کا ہلال اچھا، اس سارے جہان میں میرا بلال ہے۔ اور یہ کہا کرو ہمیشہ نہ مانیں گے کسی چیز کی جس کا جب تک عقیدہ یہ نہ ہوگا کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نہ مانیں گے کسی کی، کب تک نہیں مانے گا جب تک تیرا عقیدہ یہ نہ ہو جائے کون سا کہ کی محمد سے وفا تیرے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلب تیرے ہیں۔ یہ کہنے سے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کی بات چھوڑیں گے، ایسے تو نہ جانے کتنے ہیں کتنے قبر میں لکھے ہوں۔ بولنے سے کام نہیں چلتا ہے، اگر دکان پر جاؤ گے نا 1 روپے کی ماچس بھی ادھار نہیں دے گا کوئی، پیسے دے گا اگر باہر چلے گئے تو۔ میں چلا جاؤں کہیں اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کہوں بھائی ماچس دے دو، نہیں دے گا۔ ابے 1 روپے کی ماچس کوئی فری میں نہیں دے گا تو جنتی سردار جو ہے ان کو جنت میں بغیر فری ہم لوگ کی یعنی ہم لوگ کی جنتیں مل جائیں گی؟ نہیں مل سکتی۔ حضرت پیر ہم سے پوچھا تھا حضور کیا کر رہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ عجیب زمانہ آ گیا، لوگ جنت کے تلاشی رہتے فری میں مل جائے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار پیسہ اڑاتے اور عمل کیے بغیر جنت کے لیے نیت رکھتے۔ اس کو بھی غلط کہا گیا کہ عمل نہ کرو جنت کی نیت کرو، جنت کی دعائیں کرو، لیکن میرا مطلب یہ ہے امید بھی رکھو عمل بھی کرو۔ کہاں اصل سے آپ راضی ہیں؟ کہاں راضی ہیں؟ کتنے بار؟ اچھا بیٹیوں کے نام بتا دوں گا تو لہر جاؤ گے۔ فاطمہ کی بیٹی تھی زینب، کلثوم، ارے بول دو نا، زینب رقیہ کلثوم، اور نبی کی بیٹی کون ہے؟ فاطمہ زینب رقیہ کلثوم۔ ارے سمجھے نہیں بات؟ زینب رقیہ کلثوم فاطمہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور فاطمہ کی بیٹی زینب رقیہ کلثوم۔ فاطمہ سے پوچھا تم نے نام کیسے رکھے؟ کہا اپنی بہنوں کے نام بیٹیوں کے نام رکھ دیے۔ آج اگر کسی عورت سے پوچھا جائے مرد سے نام بتا دو تو نام بتا دو، دوسرے بھی آپ سے بتا گئے کیا نام بتائیں؟ کیا نام؟ انا مولانا نے یہ بتایا، ارے پرانا نام ہو گیا، اور نیا لاگی تو کیا؟ دلوا، نیا لاگی تو مدوا، حلوا، نام لائی تو میں کسی کا برائی نہیں کر رہا، بتانا یہ کہہ رہا ہوں معنی دار نام اچھے نہیں رکھ رہے، تاریخی نام اچھے، ہاں سیریل میں کیا نام ہے وہ اچھا لگ رہا، کیوں؟ کیونکہ اس موبائل میں نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑا، ناکارہ بنا کر کے چھوڑ دیا، اس موبائل نے ہمارا کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ موبائل میں دیکھنے کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، متغیر ہو گئے، نام کا سب ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ رب تو کہتا ہے نام کے بعد حق ہے تمہارا نام صحیح ہے، اور میرے نبی کہتے ہیں محمد نام رکھا کرو، کیونکہ جب حسین پیدا ہوئے میں نے نام رکھ دیا، 7ویں دن عقیقہ کر کے حسین نام رکھ دیا اور دنیا کو دعوت فکر دے دی کہ نام کا مطلب یہ ہے کہ معنی دار ہونا چاہیے، اور محمد نامی آدمی جس دسترخوان پر ہوتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اس دسترخوان پہ بے برکتی کو نازل نہیں فرماتا۔ بہت بڑا نام اچھا ہونا چاہیے۔ پہلے کی ماں کا عجیب حال تھا، ماں توجہ چاہوں میں برائی نہیں، آپ مقدس شہزادی ہو، کنیز فاطمہ ہو، اگر ماں اردو بولے بچہ اردو بولتا ہے، قسم خدا کی ماں فاطمہ تو زہرا ہو جانا تو بیٹا غلام حسین ہو جاتا ہے۔ ماں بن تو صحیح، ماں بن، لیکن رات کو اٹھتی ہے تو بچوں کو اٹھا دے گی، موبائل دے دے گی اور لگا کے کارٹون، اسی لیے بچوں کی شکل بھی کارٹون کی طرح ہوگی۔ یہ حالات بن گئے، یہ ہنسنے کی نہیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، میری غلط ہوگا میرے بھائی کتنا اچھا ہوتا قرآن پڑھتی، حضرت فاطمہ تو قرآن پڑھتی تھی، کسی نے ایک مرتبہ ایک عورت جا رہی ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر سے آواز آ رہی ہے، فاطمہ کو دیکھا تو جانتے کیا کر رہی ہے؟ سنانے سے پہلے بولیے، پہلے زور سے سبحان اللہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے، بات آگے تب پڑے گی جب سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے یا فاطمہ تو زہرا، بولیے گا یا فاطمہ تو زہرا۔ اے اللہ تمام کے اوپر ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور تمام کو فاطمہ تو زہرا کا صدقہ نصیب فرما دے۔ ہر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جس کا ہاتھ بڑا مدینے کے سلطان چاہتے ہیں۔ ہر کوئی کھانے کیسے چل جائے گی کھانے، اور قسم خدا کی ہر اینا بینا رکھ چکے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے میرے سرکار، جس کو چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتا۔ اے اللہ ان جھوٹوں کے ہاتھ جتنے اٹھے ہیں تمام کو پروردگار کسی کا محتاج مت رکھنا۔ وہ اپنے قرآن کیا کہتے
कहते हैं। और करना, हजरत फातिमा गुजारा तशरीफ फरमा है, वहां से एक औरत का गुजर हुआ, देखती क्या है अंदर से आवाज आती है, कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, कोई रोटियां भी डाल रही है। फातिमा को देखा, रोटियां भी डाल रही है, कुरान भी पढ़ रही है, हुसैन को झूला भी झुला रही है, मौका मिलने पर चक्की भी चला रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में जब जाते हुए देखा, फातिमा तो ज़ारा को नींद तो आ गई है, मगर घर में से फिर भी चक्की चलती हुई नजर आ रही है, फिर भी झूला झुला रहा है कोई। कसम खुदा की परेशान हो गई, क्या देखती है, अजीब हाल है, नबी कौनैन की बेटी का अजीब हाल है। पहले देखा था वो चक्की चला रही थी, हाँ बेशक वो क्या कर रही थी, चक्की के साथ झूला भी झुला रही थी, रोटियां भी पका रही थी, कुरान भी पढ़ रही थी। मगर अब ये सोई हुई है, फिर भी झूला झूल रहा है, फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है, जरा जोर से हो रही है, कुरान की फिर भी तिलावत हो रही है। बात समझ में नहीं आती, नबी की बात का नाम करती है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए, आपकी बेटी सोई हुई है मगर कोई झूला झुला रहा है, कुरान पढ़ रहा है, क्या वजह है? तो मुस्तफा फरमाते हैं, सुन, जो मेरी फातिमा के घर पर चक्की पीस रहा है वो मीकाईल है, और जो हुसैन को झूला झुला रहा है वो जिब्रील अमीन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद। हुसैन क्या भाई से राजी है? तो नाम अच्छे रखा कर, नाम अच्छे रखा कर। पूछा फातिमा तूने कोई नाम रख लिए जो बहनों के? कहा क्यों ना रखूं, मेरे नबी से अच्छे नाम कोई रख नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। किसको रुतबा दिया सबसे बड़ा? अल्लाह के बाद फातिमा ने नबी को सबसे बड़ा रुतबा दे दिया, समझ गए? सबसे बड़ा। हम किसको दे देते? हम अनजान ना जानने वाले पीर को दे देते, हम जैसे मुल्लाओं को दे देते। जितना हक है उतना दे, हम नहीं कहते हमारा वली मान लो। जो शरीयत का उसूल है पहले उस पर चले, और शरीयत और तरीक़त की मंजिल से अगर दूर हुआ तो कहीं का भी नहीं है। आप नहीं बोल रहा अपने दम पे बोले, अपने दम पे नहीं, अल्लाह के कुरान के सहारे बोल रहा हूं। कहीं साबित करो, उलमा बैठे सुने, वही क़ाल मूसा ने बता ला अब्रहु हत्ता बुलुगा मजमअल बहरैन। क्या बहरैन कहते हैं दो समंदरों के मिलने की जगह। हजरत मूसा जो खिज़र से मुलाकात के लिए गए थे, वाक़या नहीं सुना रहा, तो इस जगह को क्या कहते हैं? जहां मछली जिंदा हुई थी, जहां मछली जिंदा होने का मतलब क्या है? मुफस्सिर फरमाते हैं, एक तो उनकी बारगाह ऐसी बारगाह होती है वहां मुखालफत नहीं मिलती है, बल्कि मुर्दा दिलों को जान मिल जाती है। जैसे मुर्दा जिंदा हो गई मछली, और कहा बहरैन दो समंदर कौन से? कहा शरीयत और तरीका। अगर कोई बेनमाजी हो के मैं वली कहने लगूं, कुरान कहता है गलत है, कुरान क्या कह रहा है? गलत है। मैं कहता हूं तरीका को छोड़कर नमाजें पढ़कर, कुरान कहता है गलत। दोनों पर चलना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, फिर भी तेरे हाथ में नहीं है। रब चाहेगा तो दोस्त बना लेगा। ये अपनी तरफ से ही नहीं भिड़ा कुछ भी शरीयत में, अपनी तरफदारी उसूल शराब नहीं। फातिमा तुमने कैसे नाम रख दिए? कहा बताइए, सबसे बड़ा रुतबा किसको दे रहा है आपसे? नबी को सबसे बड़ा, और सब सहाबी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। जब तक आंखों से ना पढ़ रहे, मेरे कहने इनके कहने से ना मान लो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको हक है, आगे में उससे हवाला नोट कर लें या रिकॉर्डिंग कर ले मेरी। ऐसा बोलना बड़ा आसान है, लिहाजा शरीयत को समझे और याद रखें। इन अइम्मा इकराम की भी सुने, इमाम लोगों की न सुनने इसी वजह से वो तर्जुमान न बोलते, हम गुमराह हो जाते हैं, हम खामची हो जाते हैं, राबती हो जाते हैं, क्योंकि शरीयत के उसूल से वो बहक क्यों नहीं बताते? हमारे खौफ की वजह से। तो कम अज कम इन उलमा की बारगाह में आइए तो खन्ना पेशानी से आइए, ताकि तुम्हें आसानी से शरीयत का उसूल बताएं, पहले नहीं, वरना क्या चाहेंगे आप? भाई मेरे समझने नहीं। और जब जब तुम्हें कोई रिश्ता, हजरत अली कहते हैं सबसे बड़ा रिश्ता वो दोस्ती है जो दुनिया पर रहकर तुम्हें दौलत न कमाए लेकिन आखिरत के बारे में बता दे। सुभान अल्लाह। ए अली, क्या अबू बकर तुम में कोई इख्तिलाफ है? तो हजरत अली ने तो अल्लाहु अकबर कबीरा अपने बेटों के नाम अबू बकर बिन अली ही रख दिया है। सुभान अल्लाह। एक का उमर बिन अली रख दिया है, एक का उस्मान बिन अली रख दिया है। अच्छा मैंने, आप कोई भी है, हमने किसी अपने बेटे का नाम यजीद रख सकते हैं? नहीं रखेंगे ना। अगर उनमें लड़ाई होती तो क्या वो रख देते हैं? क्या वो रखते अपने बेटों के नाम? क्या करबला में अबू बकर बिन अली नहीं थे, उमर बिन अली नहीं थे?
عثمان بن علی تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کربلا کا نقشہ. میں قرآن طرف ہے ان کے قدموں کو دیکھ کر لوگ ایماندار بن جاتے تھے. آقا کریم کے قدموں کو دیکھ کر بیماریاں دور ہو جاتی تھی. کسی عاشق نے کہا تھا اللہ اکبر محترم حضرات کے چاند کی چاندنی پھیکی پڑتی ہے, سورج کی روشنی آقا کریم کے قدموں کی برکت سے پھیکی پڑتی ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے میرے لیے تیرے لیے نہیں, کائنات کے لیے آ رہے ہیں, جانوروں کے لیے آ رہے ہیں, زمین و زمان کے لیے آ رہے ہیں, شمس و قمر کے لیے آ رہے ہیں, برق و سمر کے لیے آ رہے ہیں. محترم حضرات آقا کریم آ گئے, کائنات کو وجود مل گیا اور مصطفیٰ ہے, اسی وجہ سے کائنات ہے. مصطفیٰ ہے, وجود کائنات ہے. مصطفیٰ ہے, نئی دن ہمارے فضا ہے. مصطفیٰ ہے, آپس میں رشتے برقرار ہے. مصطفیٰ ہے, بھائی بہن کا رشتہ برقرار ہے. مصطفیٰ ہے, اسی وجہ سے حسین کی الفت ہے, اسی وجہ سے پیران پیر کی پیرانیت ہے, اسی وجہ سے امید کی امیدیت ہے. آقا کریم پیدا ہوئے, زمانے کو حصول مل گیا, حصول زندگی مل گئی. آقا پیدا ہوئے, کائنات کو وجود مل گیا, اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہے. جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جان. یہ آقا پیدا ہوئے, لوگ کہتے سرکار پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد آپ بھی مجھے بتائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بات کروں تو محترم حضرات پوری بندگی میں اپنی امت کو یاد کیا, بچپن میں امت کو یاد کیا, جوانی میں امت کو یاد کیا, ضعیفی میں امت کو یاد کیا, انتقال کے بعد قبر میں امت کو یاد کیا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا آدمی جو اپنے نبی کو یاد کرے اتنا جتنا نبی نے یاد کیا؟ جدی یاد کرتا. لوگ کہتے ہیں اندھیرا ہے زمین میں, کہتے ہیں اندھیرا نہیں ہے. مجھے بتائیے دنیا پر 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا یا اللہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. 40 سال کے بعد 23 سال کی یہ گرمی ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں. آج تک یہ گرمی آپ میں دیکھ رہا ہوں, یہ آپ کی جگہ مرکز مدینہ لگ رہا ہے, یہ وہ گرمی آج تک محسوس ہو رہی ہے. آپ ہی بتائیے جو 23 سال میں کائنات کو روشنی دے گیا ہو, زمین میں تو ہزاروں سال سے کیا زمین کو اندھیرا چھوڑ دیا ہو؟ کیا زمین میں اندھیرا رہ گیا؟ میرا نبی زمین میں ہے تو زمین میں اجالا بھی اجالا ہو گیا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جب وہ فرما ہوگی جب قرآن رسول اللہ کی. حضرت مصطفیٰ نے کیا 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 کہہ رہا؟ قبر میں سوال ابا کی وجہ سے نہیں چھوٹے گا, اما کی وجہ سے نہیں, خدا کی وجہ سے نہیں. خدا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اللہ کے نام سے انسان چھوٹا تو قبر میں دوسرا سوال ہی نہیں ہوتا. دوسرا سوال ہونے کا مطلب کیا؟ پہلا سوال ہو گیا ربو کا تیرا تو بتا, لیکن نبی گئے تو امت کو یاد کر رہے ہیں. میں ربو کا بتا دیا ربی اللہ میرا بنتا ہے یا میں بتا تو کیا کہے ابھی حساب و کتاب نہیں, اگلا سوال بہت. اور کمال یہ ہے دونوں سخت سوال ہے, نہ رب کا نام بتایا گیا نہ دین کا نام. لیکن جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو سوال بڑا ہوگا, ماں تم تتقون فی حق کیا کرو, اور اشارہ بھی کرا جا رہا ہے نام محمد بھی بتایا جا رہا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو فارمیلٹی کے لیے, حقیقت میں تیسرا سوال ہی ہونا ہے. آپ کو بتاتے ہیں تیسرا سوال ہی ہے. اور ناکلتا تقول فی حق حاضر وجود, اس میں کام کرنا اگر پہلے مظاہرہ پر داخل ہو جائے تو ماضی استمراری بنتا ہے. دنیا میں کیا کہتا تھا پتا چلا نبی کونین کی وجہ سے. اور نبی کونین کہتے ہیں اللہ پہلے سوال نہیں ہوتے تھے, اب سوال کرنا. پہلے ایک سوال ہوتا ہے, 2 کرنا, اب 2 ہوتے ہیں 3 کرنا. اور مولا میرے امتی سے پہلا سوال نہ بتے دوسرا کرنا, پہلے میں گھبرا ہو سکتا, اور دوسرا نہ بتے تیسرا کرنا, ہو سکتا ہے گھبرا جائے, مگر مولا تیسرا سوال سے پہلے چہرے رسول دکھا دینا. یہ کس کی وجہ ہے؟ لیکن آقا کریم قبر میں گئے تو جانتے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت علی کا بیان ہے, علی کو تو سب علی کو تو زیادہ ہی مانتے ہیں. محترم حضرات جا کر کے میرے نبی نے کہا ہے علی میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں 2 لوگ تیرے وفا ساتھ جہنم میں جائیں گے, ایک تجھ سے زیادہ نفرت کرنے والا, ایک تجھ سے محبت میں تجاوز کرنے والا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے, حوالہ اٹھا لیجیے, کتاب النکاح کے اندر موجود ہے. کیا کہا؟ 2 لوگ جہنم میں جائیں گے, ایک حد سے محبت میں تجاوز کرنے والا کہ تیرے مقابل میں مجھے بھی نہ جانیں گے کچھ, اور ایک تجھ سے مخالف کرنے والا. اور وہ کون ہوں گے؟ اور محترم حضرات روایت بتاتا ہوں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی ایسے لوگ آئیں گے زمانے میں جو محبت میں تجاوز کر کے تیرا مقابلے میں تمام صحابی کو برا کہہ دیں گے, حتیٰ کہ میرے
لیکن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تجھے ہی گالی دیں گے تمام صحابہ دونوں فرقے جہنمی ہیں. پھر جنتی کون ہے؟ ماں انا علی و صحابی, جو بکر سے لے کر جو رتبے میں نے دیے ایسے ہی تجھے مانے. حضرت علی کی علم کو انہیں محترم حضرات سید الاولیاء مانے, سید الاقطاب مانے, میرا داماد و میرا بھائی مانے, تمام اولیاء کا سردار مانے, اور ابو بکر کو تمام صدیقوں کا سردار مانے. اب محترم حضرات یہ جملے کوئی میری طرف سے نہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو میں یہ نہیں کہتا عمل کریں, آپ تحقیق کیجیے گا, عبور کیجیے گا. بات کو تسلیم کرنے سے پہلے زندگی کو بحال بنائیے. حصول زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پر عمل کیجیے گا. اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ نے بچپن میں امت کو یاد, جوانی میں امت کو یاد, شباب میں امت کو یاد, قبر میں امت کو یاد, محترم حضرات پوری زندگی اپنی امت کو یاد کرتے رہے. اچھا یہ بتائیے کہ نبی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا؟ کیا امت نے بھی نبی کو اتنا ہی یاد کیا ہے؟ آقا کریم کو اتنا یاد کیا؟ امت نے تو اتنا یاد کیا ہے. 8 دن ہوتے نہیں. محترم حضرات کہاں سے بات چلی تھی؟ داڑھی سے. داڑھی کہاں گھڑوں میں ہے, 8 دن گزرتے نہیں ہے, گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے. جمعہ پڑھ لے اللہ ماشاء اللہ, ورنہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے. لہٰذا صورت حال آپ کے پیش نظر ہے. لوگ سوچتے ہیں ہمارا مرشد بچا لے گا, ہمارے ابا بچا لیں گے, میرا بھیا عالم ہے وہ بچا لے گا. ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم خود کہتے ہیں سب سے بڑا پیروں کا پیر غوث اعظم, تمام مرشدوں کا مرشد غوث اعظم. اگر کوئی یہ مان لے کہ میرا پیر غوث اعظم سے بڑھ جائے گا تو گویا کہ وہ ایمان سے بھی چلا جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اگر میں میدان محشر میں آنکھ نہ ملا سکوں, اگر تیرا حق ادا نہ کر سکوں, نمازیں نہ پڑھ سکا ہوں تو مجھے اندھا اٹھانا. غوث اعظم تو ایسا کہہ رہے ہیں تمام اشیاء کی چیز کو چھوڑنے تیار ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا ہے وہ غوث اعظم, جو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور 11ویں نمبر کے بیٹے کی حالات دے دیے گا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے شرمندہ ہونا پڑے تو مولا میدان محشر میں مجھے اندھا اٹھانا. کون سا غوث اعظم؟ جو سید الاقطاب ہے, جنہوں نے محترم حضرات سلطان اللہ پر ترک حکومت کو جنہوں نے چنگاری لگائی ہے, جس نے صلاح الدین ایوبی کے اندر چنگاری لگائی ہے, یہ انہی کے دستان سے ملے ہیں, یہ ان کی مصالح ہے, انہی کے راہوں سے وجود ملے ہیں. لہذا غوث اعظم فرماتے ہیں پروردگار مجھے حق پر رکھنا. آج ہم نہیں کر رہے اللہ سے, ہم تو مر جاتے ہیں, ہم تو کبھی علی کو برا کہہ دیتے ہیں, کبھی اور صحابی کو برا, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. محترم حضرات مگر آقا کریم کو دیکھو, میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں مسلمان کو بھی برا نہ کہے, مسلمان کی غیبت بھی نہ کرے, مسلمان کو جھوٹا بھی نہ کہے, رشتہ داری کو بھی مت توڑو, اور لوگوں احانت نہ کیا کرو, غیبت نہ کیا کرو, چغل خوری نہ کیا کرو, بدگمانی نہ کیا کرو, اور لوگوں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے تم احانت نہ کیا کرو, استغفار نہ کیا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین کہہ رہا ہے. میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اگر تم ناراض بھی ہو جاؤ نا 3 دن سے پہلے بول دیا کرو, ورنہ جب 3 دن سے پہلے بولے گا جنت میں وہ پہل جائے گا, جو نہیں بولے گا وہ جہنم میں جائے گا. اچھا خرافات کی بات کی جائے تو آپ اٹھا لیجیے تاریخ ہے اور ہمارے خرافات کو اٹھا لیجیے. یہ محترم حضرات آقا نعمت کے گھر سے پیغام ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او امت کے خواتین, او امت کے عورتیں, مردوں, تمام لوگوں کو نبی قرآن فرماتے تم اپنی زندگی گزارتے ہوئے تم میری زندگی کو مت بھول جانا. مصطفیٰ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہا ہے, تو کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, میری زندگی بہترین نمونہ ہے. غوث اعظم کی زندگی نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ فتح الدین کی نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ واجد پاک بابا تاج الدین کی نظام ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں, واتبع سبیل من اناب الیہ, ان کا راستہ ہے, ان کا مسلک راستہ ہے, لیکن میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. مطلب جیسے میں چلوں ایسے چلو, جیسے میں بولوں ایسے بولو, جیسے میں کہوں ایسے کرو, جیسے میں طریقہ دوں ایسے طریقہ دو. یا رسول اللہ کیا آپ نے طریقہ ہمیں دیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا طریقہ تو نہیں دیا. رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ ضروریات دین پر آئے کو سمجھو. یا رسول اللہ اگر زندگی کے معیار کو ہم سمجھ لیں گے تو یا رسول اللہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی, گستاخ رسول میں جھگڑے ہو جائیں گے, آپس میں فساد ہو جائیں گے, آپس میں انتشار ہو جائیں گے. کہا گیا اصل اختلاف تو وہی ہے جو اپنے لیے نہ ہو, مدینے کے سلطان کے لیے ہو. اگر تمہارے درمیان میں سے کوئی ایسا شخص آ جا کان سے جس کے بارے میں سنا ہو اس نے گستاخی کی تھی تو اس کی نماز جنازہ میں
मुतमईन से तो सूरह तौबा आयत नंबर 83 वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री और मुस्लिम शरीफ जुल्द अकबर किताबुल अकाल सफर नंबर 133 सफर नंबर 18 19 20 21 की हदीस है पाक कुरान की आयत समझ लीजिए मेरे नबी कहते हैं अगर तुम मर जाओ या तुम्हारे दरमियान में से मेरी शान में रिसालत में कोई गुस्ताखी करने वाला मर जाए तो नमाज रखना पड़ना। लोग कहते हैं आयत तो मुशरिकीन के लिए नाज़िल हुई, काफिरों के लिए नाज़िल हुई। मैं कहता हूँ काफिरों की कब नमाज जनाजा होती है, मुश्रिकों की कब नमाज जनाजा होती है। कहते नहीं तुम तो मुसलमानों ने गलत बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ जाए यहुदिया आमनु आमिनु ईमान वाले फिर से ईमान ले आओ। क्या मतलब है कि ईमान वाले फिर से ईमान लाए? मतलब ये कि ईमान तो पढ़ लिया है, कलमा तो पढ़ लिया है, दिल से नहीं पढ़ा है, जबान से पढ़ लिया है। कलमा जबान से पढ़ लिया, दिल से नहीं पढ़ा है। जरूरियात दिन को जबान से मान लिया, दिल से नहीं माना है। रिश्ते जिंदगी को जबान से मान लिया, दिल से नहीं माना है। नबी कौनैन को जबान से मान लिया, दिल से नहीं माना है। हुसैन को दिल से मान लिया, जबान से नहीं माना है। अब तुम्हें जब तक एक नहीं करोगे बताइए कि हुजूर जिंदगी कैसे बहाल में आएगी, कैसे तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, कैसे कामयाबियां मिलेगी, कैसे जिंदगियों में दवा मिलेगा, कैसे इनकलाब पैदा होगा, कैसे उरूज मिलेगा। ऐसे उरूज नहीं मिल सकता। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। कहते हैं अगर नहीं किया, अगर कब्रों से दूर हो गए तो आप भी बताइए आपस में इख्तिलाफ हो जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यही तो मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग आशिक़े आला हज़रत, आशिक़े रसूल, आशिक़े मदानी, आशिक़े वारिस पाक, आशिक़े गौसे आज़म, आशिक़े औलिया, आशिक़े सूफिया, आशिक़े कुतुबी, आशिक़े जूसी, आशिक़े सफ़वी, आशिक़े सहाबी, आशिक़े चब्बी, आशिक़े नबवी, आशिक़े आला और आशिक़े रसूल अलग दुख है। तमाम लोग अलग दुख है। इसलिए कहते हैं लोग अलग हो जाएगा, जमाना अलग हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसी होना चाहिए कि जमाना कहे, किसी आशिक ने कहा था कि आशिक अलग हो जा, कत्तार अलग हो जा, मेरे सरकार का दीवाना जुदा हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न-ए मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, आगे बताइए नमाज़ पढ़ने भाई। देखिए हुजूर वारिस पाक को जानते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो कमाल दिया था कि नमाज असर अगर यहाँ पढ़ लेते थे तो नमाज असर को मदीने में भी पढ़ लिया करते। मुफ्ती शाह मदानी को जानते, वो से आखिर का जमाना पाया है। ऐसे मुकद्दस वली गुजरे हैं कि जिनके आफ्ताब होने में से किसी को शक नहीं, किसी बुजुर्ग ने उनको गलत नहीं कहा। हाँ, दूसरे सिलसिले के लोग सोचने लगे बताइए उन्होंने कितनी नमाज़ें पढ़ी। इरशाद फरमाते हैं सज्जदुल आफ्ताब के मुअत्तक़ीन मुहब्बीन की जमात इरशाद फरमाती है जो हमारा होता है नमाजों को कभी तर्क नहीं करता। लेकिन बाकी में भी दो सिलसिलों में नमाजों को माफ बताने वाले। अच्छा नमाजें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? खवातीन अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करेंगी कि नहीं करेंगे? रिश्ते हलाल आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे? एक बात मत सुनना मेरी, आप इससे हलाल खिलाओगे ना तो कसम होगा कि तुम्हारा माल कोई लेकर नहीं जा सकता। कहते हमारा माल फला लेके वो लेके ये लेके, कसम होगा कि अगर माल इससे हलाल होगा तो लोग कर फिर से तेरे दर पर आ जाएगा। खामोश है, दिल की बात सुने। एक हंगामा महसूस हो तो भूल से सैकड़ों बातों का रहने ख्याल आता है। तकरीर कभी याद को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल में बढ़ती है। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते औरतें अपने बच्चों को बाजी बनाए और पैसे वाले भी बना। अच्छी उम्र में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, आला मनसब पर फैज फरमाए और इससे हलाल कमाए। दुकानदारी जिसकी है ना, अगर नमाज के वक्त आ जाए तो दुकानों को ताला लगाता है इतनी देर। अच्छा रब पर भरोसा है, बंदों पर भरोसा है, रब पर भरोसा है, किस पर भरोसा है? रब पर है, ज़बान से है, दिल में है, ज़बान में बंद करना नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाह, कुरान है वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्ताबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा।
ایک بندہ مومن نماز کا جب وقت ہوگا نا تو اپنے در کو بند کر نماز پڑھ. کہا آدھے گھنٹے اگر بند کر دوں گا تو میری روزی کب ہو جائے گی؟ تو رب کہتا ہے اس درمیان میں جو نماز پڑھے گا نا تیری روزی تو تیری دکان پر آئے گی، اس روزی کو اٹھا کر میں خود تیرے در پر آئے گا. رب سچا ہے کہ نہیں؟ رب ڈالے گا کہ نہیں؟ اور اس کے حرام کراؤ گے تو یہ کہتا ہے میرے 1 لاکھ مر گئے 2 لاکھ مر گئے، حرام حلال کا کماؤ تو حلال کا کمائیے. ایک مجاہد زندگی گزارا تھا بڑی بہترین، دکان چلتی نہیں تھی. کہا اللہ والے سے دعا کر دو. کہا ٹھیک ہے تو آپ تو میں کر ہی رکھ لینا. کچھ سال گزرے امیر ہو گیا، مطلب آپ کی مال پرسنٹ ہے مالدار ہو گیا، اتنا مالدار کہ اپنے باغوں کو بھی سونے کا بن گیا. اب اللہ والے کی دعوت کی، اسے تحفے میں سونے کا باغ دے دیا. اللہ والے نے کہا تم ہی رکھ لیا. کہا نہیں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ دینا سنت ہے کیونکہ میرے نبی نے بھی تحفے دیے. سبحان اللہ. اچھا تحفہ دے رہا ہوں تحفہ. کہا میرے تحفے کو سامنے دریا میں پھینک کر آیا، پورے پاٹ کو سونے کا پھینک کر آیا. اس نے 1 منٹ کے لیے بھی سوچا نہیں، 1 منٹ کے لیے. کیوں؟ بس آپ انہوں نے نہیں پوچھا، پھینک کر آ گیا. کچھ زمانہ گزرا، ایک قافلہ پانی سوکھا آ رہا تھا، انہیں بات مل گیا. وہی بات مل گیا. انہوں نے کہا کس کا ہو سکتا ہے سونے کا بات؟ آج کی ماں کی تو اٹھا کر کہہ دیتی رکھنے بیٹھے. کہتی ہے نہیں، حضرت عمر فاروق کی دور میں اپنی گھر میں جھانکتے تھے کہ دیکھا سونا رکھا ہے. کہا اے دیا سونا کیسے رکھا ہے؟ کہا ایک بادشاہ کی عورت مجھے بدلے نہ دے. آپ نے کس چیز کا بدلے نہ دیجیے؟ کہا میں خوشبو لگاتی تھی نا تو خوشبو پسند آ گئی، مجھ سے خوشبو لے لی، مجھے سونا دے دیا. عمر کہتے ہیں تجھے تو خوشبو کے بدلے نہ سونا دے دی. کہا اللہ کی قسم ایسی بات ہے. کہا صحیح سی بات. کہا تجھے تو یہی لگتا ہے لیکن میں حقیقت بتاؤں وہ سونا تجھے تیری وجہ سے نہیں دیا ہے، میں امیر ہوں میری وجہ سے دیا ہے. اور میری کیا اوقات ہے میری وجہ سے دے؟ میں حسنین کرینین کے نانا کا نوکر ہوں نا. ارے میں تو وہ عمر تھا کہ جس سے چرواہا تھا، ڈھول نہ چلتے تھے، بکریاں نہ چلتی تھی. مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا، اللہ نے حاکم بنا دیا. تو یہ سونا تیری وجہ سے نہیں میری وجہ سے. اور میری کیا وجہ؟ حقیقت میں نبی کی وجہ ہے. اس وجہ سے لیا، آرام سے خرید لیا. کہا تجھ سے کیوں خریدا؟ وجہ سے نہیں، وہ میری وجہ سے خریدا ہے. میں امیر ہوں. کہا چلو مان لیا تمہاری وجہ سے. کہا میری کیا وجہ ہے؟ نبی کی وجہ سے خریدا ہوں، اسی وجہ سے یہ مال کو اٹھا کر نبی کے مال میں ڈال دیا. یہاں آج کی ماں ہوتی اچھی سے تربیت اچھی کر، وہ سونے کا باٹ لیا اور چلے گئے. سونے کا باٹ لے کر کے چلے گئے نا تو کہتے رہے اس دکاندار کا ہے جس دکان پر ہم جا رہے ہیں. باپ پوچھے کہا لو اپنا باٹ، تمہارا کھو گیا تھا. وہ بولا رکو. باٹ کو لیا اتر کے بھاگا اور بڑی تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ والے کی بارگاہ میں. کہا میں نے نہیں ڈھونڈا ہے، میں نے تو پھینک دیا تھا. اے اللہ والے قسم ہے اس رب کی عزت کی، میں نے نہیں اٹھایا تھا. پھر کس نے؟ کہا فلاں فلاں قبیلہ آ رہا تھا، قافلہ آیا، وہ بات کو مجھے دے دیا. کہا اللہ والے نے نہیں سمجھا. نہیں سمجھا؟ کہا نہیں سمجھا. کہا حق فرمائے گا نا، تیرا مال کہیں چلا بھی جائے لوٹ کر تجھ پر ہی آ جائے گا. محترم حضرات، رہا کل کی بات، تقریر کا موضوع مل جائے گا کہ انسان پریشان کی وجہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے انسان کی بیمانہ. نوجوان آپ قریب ذہن کریں، لوگ کہتے ہیں ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتائیے سائنسدان نے آج آ کر کے کہا تو قرآن کو ضرور پڑھا کرو. کیا کہا کہ دنیا پھیلتی ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا سما بنینا بے علیہ واللہ موسیٰ. اہمیت دیکھیے، جو نبی کے میلاد میں بیٹھے ہو نا، اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا عالم دیکھیے. سائیکولوجی کے پڑھنے والے پروفیسروں نے کہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر لوگوں نے ریسرچ کیا اور کہا ہے کہ دنیا کہیں اندھیروں میں بھی جاتی ہے، لیکن کہا لا ابصر بیوم القیامہ ولا ابصر بمواقع النجوم. کہا آج کہہ رہی ہے رب قرآن نے 1400 سال پہلے کہا رہا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے. سمجھا؟
غور کریں وہی بات کہا لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ تھی آسمان سورج چاند ایک دھماکہ ہوا سب اپنی جگہ، اور قرآن میں کہتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَاهُمَا، ایک جگہ پر دھماکہ دیا اللہ نے، اپنی جگہ چیزیں توڑ گئی۔ انسان کہتا ہے میری بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ کہتا ہے کہ پریشان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رشتوں کو تو میں نے پیدا ہونے سے پہلے بنا دیا، پھر پریشان کیوں؟ تو عقل اور دماغ صحیح، زبان دل ملے ہوئے نہیں، اگر صحیح زندگی کو گزارو تو رشتہ خود چل کر کے آئے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بڑے آپ نے ذمہ میں سنی ہوگی انداز میں روایت ہے، میں روایت نہیں ایک مخصوص جز دے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ دودھ میں پانی ملا دے بیٹی، سنا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے بیٹی، واقعہ نہیں دیکھیے اصل جز نکالنا اس میں سے۔ تو حضرت عمر کی اس واقعے پر اس بیٹی نے کہا ماں سے ماں میں نہیں ملاؤں گی، عمر کا زمانہ ہے، کہ بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہا کام میں عمر تھوڑا دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا، قسم خدا کی ایسا جھولا دے رہا ہوں، کیا کہا عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر نے سن لی بات، گھر گئے بچوں کو اکٹھا کر لیا، کہا میرے گھر کی بیوی وہی بنے گی۔ ارے کیا سمجھے، خود اس زمانے کا حاکم اس بیٹی کا رشتہ لے کر آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ ان کا دل اچھا تھا، اس کا دماغ اچھا تھا، اس کی زبان اور ان کا دماغ اور ان کا دل ایک تھا۔ اور جانتے شادی عبداللہ سے کرائی، عبداللہ کی ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹے سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے ثانی عمر ابن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کیسے ہوا؟ غور کیا آپ نے؟ حاکم کے گھر میں رشتہ ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں آج سائنس نے کہا ہے سن 1971 کے اندر کہ بھائی جانور بھی تھوڑی تھوڑی عقل رکھتے ہیں، اور اب قرآن میں کہتا ہے وَمَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ ایک آیت کی بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے وہ کہتا ہے بہت سی مثالیں متفق ایک دوسرے کی مشابہت جانوروں انسانوں میں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آج انسان کہتا ہے ارے روزی کے لیے پریشان ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ارے میں رزق تو جانوروں کو بھی دیتا ہوں، تجھے کیسا بھوکا رکھ دیا؟ اچھا آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ آج تک سائنس کو یہ پتا نہیں کہ چیونٹی کیسے چلتی ہے، کچھ سائنس نے کہا ہے گھسٹ کر، کچھ نے کہا قدموں پر، مگر جانتے تم اس رب کے ماننے والے ہو جو اللہ پر ان اللہ کان علیکم بما تعملون خبیرا۔ لوگ اس چیز سے ڈر جاتے ہو کہ کیمرے لگ رہے، کوئی کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں یہ پیدا کر لو کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہیں رب دیکھ رہا ہے، اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو گناہ نہیں کر سکو گے۔ اور ان اللہ کان علیکم بما تعملون خبیرا، ایک جگہ پر کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر سخت نگرانی کر رہا ہے۔ تمہارا رب وہ نہیں ہے نا جو تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، تمہارا رب وہ نہیں ہے جو تمہیں تلاش نہ کر لے تمہیں دیکھ رہا، تمہارا رب تو وہ ہے جو کالے پہاڑ میں، کالے پتھر میں، کالی چوٹی اس کے چلنے کی آہٹ کو سراغ کر رہا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے۔ تو آج تک سائنس کو پتہ نہیں چلا، لیکن قرآن کہتا ہے قالت نملة لا يجهلون الدخول مساكنكم لا يحتملونكم سلیمان وجنودهم لا يشعرون۔ چونکہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو لے کے گفتگو ہے، لیکن میں گفتگو کرنا مقصد نہیں، بات نہیں پہنچاؤں گا۔ آگے چلیے، آج انسان کہتا ہے کہ بے شک ہم نے جانوروں میں پایا ہے کہ اونٹ الگ ہوتا ہے، مہینوں کھا کر بھی بھوکا سکتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سائنس نے کہا 1859 میں، اور قرآن کا کہہ رہا ہے اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہاں میں نے اونٹ کی تخلیق ایسے کی ہے، ایک بار پانی پلا دو تو کئی بار کو برابر ہوا۔ انسان کہتا ہے کہ سب سے کمزور لکڑی کا گھر ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے سب سے کمزور گھر بھی لکڑی کا ہے اور دل بھی لکڑی کا ہے۔ اور آگے چلیے، آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے کہا محترم افراد کے تمام علوم انسان سیکھتا ہے، اللہ نے قرآن میں دیا ہے
ہے تو انسان قرآن کو پڑھتا کیوں نہیں؟ محمد عربی جب پیدا ہوئے نا کچھ زمانہ گزرا اللہ نے مصطفیٰ کو تحفے میں ایک کیپسول دیا تھا، وہ قرآن ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے، اگر تو نے پڑھ لیا تو اللہ ہر ایک بیماری سے تجھے محفوظ کر لے گا۔ اگر قرآن کو پڑھتا تو نہیں ہے، قرآن کے وقار کو سمجھتا ٹوٹ گیا، جس کے کہنے سے قسم خدا کی درخت لوٹ کر کے آ گیا، جس کے کہنے سے زمین آلودہ ہو گئی، جس کے کہنے سے اللہ اکبر، جس کے قدموں کی مرکز عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے، جس کے وجود کو سب سے اعلیٰ کہا گیا، جس کا سینہ محترم حضرات اعلیٰ بتایا گیا، اور جس سینے کو نبی سے محبت ہو گئی وہ اس کے رسول کا مدینہ ہو گیا، اس محمد کو تو نے بھلا دیا ہے۔ ہر انسان تو نے خدا کی توحید کو بھلا دیا، تو نے مصطفیٰ کے پرامین کو بھلا دیا ہے، سید ابرار اخیار شہنشاہ سے وقار کائنات کے اکبر فضل بہار کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ تجھے یاد کیا ہے؟ تجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تجھے رب نے دنیا پر کیوں بھیجا تھا؟ تجھے خوشیاں منانے بھیجا تھا، تجھے غموں میں شریک ہونے بھیجا تھا۔ آج کوئی انسان غم میں ہے تو کوئی خوشیاں ہی منا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب خوشیاں کرنی ہے کب غم کرنا ہے، بس اپنے معیار کو ترک کر دیا ہے، نہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں، نہ اپنی زندگی کو بہتر سمجھ پا رہے ہیں، بس کہنے والا کہہ جاتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، رسمی طور پر بس ہم نے لائٹنگ لگا لی ہے، فضاؤں میں بیٹھ گئے ہیں، اچھا محترم حضرات میلاد مصطفیٰ کر لیا ہے، بے شک اللہ اس کا بدلہ دے گا، مگر یہ ناکافی ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، جو بولا جائے گا وہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر بول کر بولنے والا چلا گیا تو مثال ایسی ہو جائے گی کہ آپ نے زمین کو گاڑا، زمین کو کھودا ہے، اس میں بیج بھی آپ نے ڈالا ہے، وہ جب وہ بڑا ہو گیا نا تو اس فصل کو کاٹ علماء نے لیا ہے، بتائیے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوا ہے؟ انسان کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتا؟ تجھے فائدہ حاصل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر ہدایت چاہتا ہے، اگر کامیابی چاہتا ہے تو تجھے کامیاب ہونا پڑے گا، تجھے نکاح کی منزل پر آنا پڑے گا، تجھے شان و شوکت کی منزل پر آنا پڑے گا، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تجھے حقیقت میں تیرا عمل کود کر کے بولے کہ تو جنتی ہے، تیرے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ رہا سوال یہ کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر ہم برے کو نکال دیں گے، گستاخ رسول کو واقعی نکال دیں گے، گستاخ چاہے پیر ہو پھینک دیں گے، گستاخ چاہے عالم ہو پھینک دیں گے، گستاخ چاہے گھرانے کا پھینک دیں گے، ایسے موقع پر ہم الگ ہو جائیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم الگ ہو جاؤ، گستاخان رسول ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور تمام لوگ اکٹھے ہو کر یہ کہیں کہ تو گستاخ رسول ہے، وہ کہے نہیں میں الگ ہو کر یہ فکر دے رہا ہوں کہ نماز جنازہ اس نے گستاخی کی تھی، میں نہیں پڑھوں گا، میں علیحدہ ہو گیا۔ اس علیحدہ ہونے کے والے کے لیے ایک عاشق نے کہا تھا میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہوگا۔ بل تو صحیح یہ امروں کو چکر میں پڑا رہے گا۔ ایک حدیث میرے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کا مقصد پیٹ ہو جائے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں حضرت لوگ کے بارے عشاء میں سو جاتا ہے۔ مجھے بتا اگر دنیا کی بات آگ لگ جائے جہنم تو کیسے اٹھائے گی؟ اور جہنم کی آگ سبھی رہے ہے، کیا جہنم کا خوف نہیں ہے؟ جہنم کی آگ کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ محترم حضرات وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کے موافق مصداق کیجیے، عمل کیجیے۔ سرکار کہتے ہیں زمانہ آ جائے گا مقصد پیٹ ہو جائے گا، مقصد پیٹ ہو جائے گا، ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہو جائے گی، ان کی دولت ان کی عزت ہو جائے گی۔ وہ زمانہ ایسا آئے گا لوگ شریعت کو بھول جائے گا، لوگوں کے فطروں میں آئے گا۔ کس وجہ سے؟ کہا صحیح علم نہ حاصل کرنے کی وجہ، کیا سمجھے؟ صحیح علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے سرکار کہتے ہیں دو چیزوں کی حفاظت کیوں کر لو، نفس اور زبان کی، نفس اور زبان کی، اور اپنے بچوں کو تلقین کرو کم بول بیٹے قسم خدا کی یا رسول اللہ ایسا کر لیا تو کہا کرنا تمہارا کام ہے، حشر میں بخشش کرا دینا محمد کا کام ہے۔ لہذا یہ سرکار کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں
बदबख्त है वो लोग जो सही राह नहीं दिखाते बच्चों को, इसकी वजह से कब्र में सड़ते रहेंगे, कोई फायदा फैजियाब नहीं होगा। लिहाजा फैजियाब कैसे होंगे? अपने बच्चों को दो चीजें याद रखो। हमारी कौम को नुकसान बहुत बड़ा है तीनों चीजों से। एक जाहिलाना रस्मों से, किससे? जाहिलाना रस्मों से, झूठी सच्ची बातों से। ना कुरान है ना हदीस है, बस दिल कह दिया क्यों तेरा दिल कुरान है, तेरा दिल नबी है, तेरा दिल खुदा है, दिल कह रहा है, अजीब बात है। दूसरा नुकसान जाहिल पीरों से, जो आलिम नहीं, तालियों कटाते हैं, खिलाफे शरा काम करते हैं। और दो ही चीजें इंसान को कामयाब बना सकती है। वो दो चीजें कोई चीजें वो भी याद रखे। अभी सामने जो होगा आएगा, अभी तो मुझे सुने यार, पसंद होगा कि मुझे सुनिएगा आप। इस वक्त में मुझसे हसीन कोई नहीं है मार्केट में, इसलिए कि मुस्तफा का जो जिक्र करता है अल्लाह उसे ऑटोमेटिक हसीन बना देता है। बिलाल काला था मगर नबी के दर पर आ गया तो नबी फरमाते हैं दुनिया में न चांद अच्छा न चांद का हिलाल अच्छा, इस सारे जहां में मेरा बिलाल अच्छा। उसे देखे इस वक्त मैं हूँ सबसे हसीन, मैं जिक्र रसूल कर रहा हूँ पीने। अब मोहतरम सुने कहा गया दो चीजों की हिफाजत करें। और खवातीन सुने, सूरह लुक़मान क्या सुने? अल्लाह कुरान में कहता है अपने बच्चों को अगर सही तरबियत लगी इसमें नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि बाप को बेटे से फायदा और बेटे को बाप को फायदा होता है। आप कुरान पढ़ें, एक शख्स का बाप गुनाहगार, इसका बाप गुनाहगार, इसका बाप गुनाहगार, उसकी 14वीं नस्ल में एक नेक था ना, उसकी नेकी की बरकत से अल्लाह ने उसकी औलाद की मदद फरमा दी है। अब मोहतरम हज़रात आप ही बताइए हम कितने नेक हैं, हम कितने पारसा है, हम कितने आफीफा है। हर इंसान हमारी बातें गुनाहों में डूबी है, दिन के उजाले गुनाहों में डूबे हैं। हमारी सवाल जिक्रुल्लाह से लबरेज नहीं है, खशिया नहीं, ऐसा हम नहीं डरते हैं, हम अल्लाह का खौफ नहीं रखते हैं, हमारी सवाल महफूज नहीं हुई। इंसान में नसीहत कर रहा हूं तुम्हें, एक नौजवानों दीनदार बनो। एक चीज क्या, अपने घरों में इस्लामी माहौल को पैदा करो, दिखावे का नहीं, इंक्वायरी करें, पूछे। कुरान कहता है फसालू अहल ज़िक्र, अगर नहीं जानता तो उलामा से पूछ ले, लेकिन नहीं, शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी तेरी पूछ लेगा तो पूछ। अगर गलत अमल कर लिया तो भी हिसाब देना होगा। फसालू अहल ज़िक्र, हम तो नाकिब होने शर्मिंदा और ये सब आगे वन तुम आलम इन तुम मोमिनीन, मोमिन बन तो सही, दुनिया में आला तू भी हो जाएगा, अर्फा तू भी हो जाएगा, इज्जत वाला, इज्जत वाला, शान वाला, शौकत और तराम तू हो जाएगा। मगर पहले अपने सीने को इश्क रसूल का मदीना बना तो सही, लेकिन कहता क्या है, मुस्तफा को तो मानता नहीं, जानता नहीं। मैं कहता हूँ आका करीम इतने करीम नबी है, अगर मुस्तफा से कोई मोहब्बत कर लेना तो अल्लाह एकदम से बदला दे देता है। मुस्तफा से मोहब्बत करो और मेरे प्यारे आका करीम की अकीदत उनसियत में अपनी जिंदगी को गुजारो। जानते मेरे नबी तो वो है, या रसूल अल्लाह आपके कदमों का धोबन है आबे हयात, आपके कदमों की मिट्टी खाके शिफा है, आपका पसीना इतने बहा है। या रसूल अल्लाह आप वजहुल्लाह है, आप लिसानुल्लाह है, आप यदुल्लाह है। या रसूल अल्लाह आप तो नज़ीर है, आप तो बशीर है। या रसूल अल्लाह हक तो ये है कि या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा किया, तमाम समर मकाम को अता फरमाया, सिराजुल मुनीरा बना करके पेश किया, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर बना करके पेश किया, और फिर कहा महबूब कायनात के अव्वली फसले बहार हो, इरशाद फरमाया महबूब तुम मजहूल्लाह, तुम इंसानुल्लाह, हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, दुनिया से मुसलमान गया, वहाँ पर हजार चांद और मान। और ये कहा करो हमेशा, ना मानेंगे किसी चीज की जिसका तब तक अकीदा ये ना होगा क्या कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार,
असहाब हुजूर नज्म है, नाव है इतरात रसूलुल्लाह की। ना मानेंगे किसी की, कब तक नहीं मानेगा? जब तक तेरा अकीदा ये ना हो जाए कौन सा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे है। हम नहीं मानेंगे तब तक जब तक तेरा अकीदा ये ना हो जाएगा। सबसे पहले जिक्र में खुदा की बात, फिर मुस्तफा की बातें किया करे। मुस्तफा ने बड़ी कुर्बानियां दी है, जानते तारीफ की बाधाओं में और मकाम शेवा अबी तालिब में आका करीम पर तशद्दुदों के पहाड़ तोड़े गए, फातिमा की ज़हरा पर ज़ुल्म किए गए। मुझे बताइए क्या हक अदा कर सकते? हर किसी नहीं हक अदा कर सकते। हजरत गौसे पाक का नाम सुना है, शायद फरमाते हैं कि माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। अगर माँ नेक हो जाना तो बच्चा नेक हो ही जाता है। माँ को पहले समझने की जरूरत है, लेकिन अब कोई ये ना सोचे हम न सुधरेंगे, शोहर उससे पहले सुधरे, शोहर अपने आप को पहले जन्नती बनाए, शोहर से बीवी का हिसाब भी होगा। लेकिन आज के शोहर के हालात ये है कि बीवी को समझते हैं इंसान मर्द औरतों पर हाकिम है, औरतें खुशी नहीं है। नहीं, तुम्हारा अपना मकाम है, औरतों का भी अपना मकाम है। एक दूसरे के मकाम को करके नहीं करना है, हमें छोड़ना नहीं है। अरे मुस्तफा ने आकर इसी जहालत को तो मिटाया है, इसी जहालत को दूर किया है, तो बड़ा नुकसान है। ए नौजवानों, एक तो दीनदार बनो और दूसरा आप इल्म हासिल करो, दुनिया का इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कम खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ और अपने चेहरों पर गाड़ियां सजाओ। और ये कहूंगा, आप इतने पैसे लगाते हैं तो वक्त पर जो नए आदमी को बुलाते उसे मौका दिया करें, वरना बुलाने का क्या फायदा। दूसरी बात ये कहूंगा, यही रहेगा इसमें तरक्की भी होगी, इसे और पढ़ाई है, इसमें कोई तरक्की नहीं है। कल 4 साल पहले आया था तो भी यही बात थी, आज आया तो यही बात है। बल्कि और नौजवान इधर उधर खेल रहे हैं। ये नौजवान तुम नहीं जानते हो, जानते हो आका का जिक्र होता है ना तो पत्थर थम जाते हैं और तुम चल रहे हो और तुम्हें फायदा हासिल नहीं करना है, मुस्तफा की बारगाह में नहीं जाना है, आका करे तो मत दिखाना है। और चाहूंगा ये आप चेहरों पर गाड़ियां सजा ले और गैर दाढ़ी दूध वाले के पीछे ना नमाज है, ना वो पीर बनने के लायक है, ना उसकी इख्तरा जायज है। ये मैं नहीं, ये कुरान का उसूल कह रहा है। जिसका अकीदा नबी से मिला हुआ नहीं वो किसी चीज का मुख्तार और वो किसी कोई चीज का हमारा रहबर नहीं बन सकता है, सरपरस्त नहीं बन सकता है। इन उलमा की बारगाह में जबान कम करके खंदा पेशानी से पूछा करें, एक एक बात की जानकारी हासिल किया करें, नमाज रोजा ज़कात खैरात के बारे में तफ्तीश किया करें, इन उलमा से काम लिया करें। आज हमने उलमा की तनख्वाह इतनी कम कर दी है कि तनख्वाह कम करके जानते इसी वजह से अच्छा आलिम आने तैयार नहीं, जिसकी वजह से वो बताने तैयार नहीं, इसलिए कि मोहतरम हज़रात के हालात हमने पैदा कर दिए। अच्छी बातें सुनने हम भी तैयार नहीं, हम भी धमकते और मचलने मजा आ गए, छक्के चौके हमें मजा करते हैं। लिहाजा इस चीज को भुला दीजिए, सही उसूल को समझिए, कुरान हदीस को समझिए। मोहतरम हज़रात बुरा ना जाने, कुछ सोचे कि अब तक बोल रहे, मुझे हुकूम भी अब तक था इसलिए मैं बोला हूँ। मोहतरम हज़रात, आखिरी मेरा पैगाम ये है, इसमें अंदर से कमियां जो भी है दूर कीजिए और अपने दिल में ईमान का निखार लाइए। और तमाम खवातीन और मर्द हज़रात अपने आप को पंजवक्ता नमाजी बनाइए और इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करिए, लेकिन उसूल के तहत नबी से भी मोहब्बत कीजिए, अपने पीर से भी मोहब्बत कीजिए। लेकिन कैसे? और किसी के पीर को बुरा भी ना कहिए। कैसे? जैसे कुरान और हदीस कह रहा है ऐसी मोहब्बत कीजिए, अपनी तरफ से खुदा ना बनाइए, नबी ना बनाइए। तो और मुस्तफा की बारगाह में खाना पेशानी झुकाकर ये अर्ज करिए, या रसूल अल्लाह, तुम ना थे कुछ ना था, तुम ना हो तो कुछ ना हो। और बयान करो, या रसूल अल्लाह, हम आए तुम्हारे लिए, चाहे तुम्हारे लिए, आंखों में चाशनी तुम्हारे लिए, ये रोशनी तुम्हारे लिए, ये बहारें तुम्हारे लिए, ये रुपाएं तुम्हारे लिए। आखिरकार कहते हैं कि चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले और बरसता नहीं देखकर अपने रहमत पतों पर भी बरसा दे, बरसा देगा। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई गलती हो गई तो रब्बुल आलमीन माफ फरमाए। पहले मुझे बात करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।